بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عالم اسلام کے لیے ایک اور اچھی خبر۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا 1000 سالہ پرانے گرجا گھر کو دوبارہ مسجد بنانے کا اعلان۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے ہایا صوفیہ کے بعد تاریخی حیثیت کے حامل کاریا گرجا گھر میوزیم کو دوبارہ مسجد بنانے کا اعلان کر دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان نے استنبول میں واقع تاریخی حیثیت کی حامل عمارت کاریا گرجا گھر میوزیم کو دوبارہ سے پرانی حیثیت یعنی مسجد کی صورت میں بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ 1000 سالہ تاریخی عمارت کاریا گرجا گھر استنبول میں گولڈن ہارن کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ ہایا صوفیہ کی عمارت کی بطور مسجد بحالی کے صرف ایک ماہ بعد کاریا گرجا گھر میوزیم کی بھی مسجد کی بحالی کا حکم دیا گیا۔ ان دونوں تاریخی عمارت کی بطور مسجد بحالی کا حکم عدالت نے گزشتہ برس نومبر میں دیا تھا۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں، کاریا چرچ کو 16ویں صدی میں خرید کر مسجد میں تبدیل کر دیا گیا تھا، لیکن 1948 میں تاریخی حیثیت کی حامل اس عمارت کو میوزیم بنا دیا گیا تھا۔ تاہم اب دوبارہ اس میوزیم کو مسجد میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ صدر طیب اردوغان نے اپنی انتخابی مہم میں ملک کی 2 اہم تاریخی عمارتوں کی بطور مسجد بحالی کا وعدہ کیا تھا۔ گزشتہ ماہ ہایا صوفیہ اور اب کاریا گرجا گھر کی مسجد میں تبدیلی سے اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ خیال رہے اس سے قبل ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ ہایا صوفیہ کے بعد ہماری اگلی منزل مسجد اقصی ہے۔ ناظرین، اسرائیلی میڈیا کے مطابق ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اعلان کیا تھا کہ 86 سال بعد ہایا صوفیہ کو مسجد بنانے کے بعد ہماری اگلی منزل مسجد اقصی ہے، جسے ہم آزاد کروائیں گے۔ اسرائیلی خبر رساں ادارے کے مطابق اس بیان کو ترکی کے وزارت مذہبی امور بھی بار بار پھیلا رہے ہیں اور پیغام دیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف تمام عالم اسلام کے ممالک کو متحد ہونا ہوگا۔ ناظرین، خبر رساں ادارے کے مطابق ترکی میں اسرائیل مخالف جذبات تیزی سے ابھر رہے ہیں اور یہ جذبات درد سر بنتے جا رہے ہیں۔ ترکی کا حالیہ بیانیہ اور ایران کا بیانیہ آپس میں ملتا جلتا ہے۔ ایران میں مذہبی قیادت برسر اقتدار ہے، اس طرح ترکی میں ایک پارٹی اخوان المسلمین سے متاثر ہے، جس کی ترجیح سب سے پہلے مسلم امہ ہے۔ ان کا نظریہ باقی سب چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران علل اعلان اسرائیل کے خلاف دھمکیاں لگاتا آ رہا ہے، تاہم چند سال قبل ترکی کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات موجود تھے۔ اس تعلقات میں اس وقت دراڑ آئی جب 2009 میں غزہ میں لڑائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد دونوں ممالک میں پہلے جیسے تعلقات نہیں رہے۔ اس وقت عالم اسلام کی قیادت ترکی کے ہاتھوں میں منتقل ہو رہی ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق ایسی اطلاعات بھی مل رہی ہیں کہ ترکی کے حماس کے ساتھ تعلقات قریبی ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ ایران بھی حماس کی حمایت کرتا ہے۔ انقرہ اور تہران کی خارجہ پالیسی میں مسجد اقصی کو آزاد کرانا پہلی ترجیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کو پھر سے عروج عطا فرمائے۔ ہمارے ویڈیو کے پسند آنے پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔